السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ وقال تعالى في مقام آخر: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشية عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ حمد و ثنا، کبریائی بڑائی، تعریفی کلمات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، درود و سلام بے شمار لاتعداد نبی رحمت، نبی کامل، سید الاولین والآخرین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ محترم سامعین کرام، ماہ شعبان کی 15 تاریخ آنے کو ہے۔ بہت سے لوگوں کے نزدیک 15 شعبان کی رات کو بڑا خصوصی عبادات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ میں ہم قرآن و حدیث سے دیکھیں گے کہ اس 15 شعبان کی کیا اہمیت ہے اور اس کی ہمارے دین میں کیا حیثیت ہے۔ اس حوالے سے سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیے گا، ہمارا دین، دین اسلام جو ہے وہ کامل اور اکمل دین ہے۔
اس میں نہ تو اب کسی قسم کا اضافہ ہو سکتا ہے نہ کسی قسم کی کمی ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اعلان کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اے پیارے حبیب، آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو کامل اور مکمل کر دیا ہے اور تمہارے لیے دین اسلام کا انتخاب کیا ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت دین ہے۔ اب اس میں کسی قسم کا اضافہ کرنا وہ بھی حرام، اور اس میں کسی قسم کی کمی کرنا وہ بھی حرام۔ مگر ہمارے یہاں پاکستان اور ہندوستان میں 15ویں شعبان کی تاریخ رات کو محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، مساجد میں جمع ہو کر قیام اللیل کیا جاتا ہے، اجتماعی دعائیں کی جاتی ہیں، شب برات کے من گھڑت اور جھوٹے فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ اس رات کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اس رات میں سال بھر میں جتنے لوگوں نے پیدا ہونا ہے اور جتنے لوگوں نے دنیا سے جانا ہے ان کا نام لکھا جاتا ہے۔ اس رات میں لوگوں کے رزق اور روزی لکھ دی جاتی ہے، لوگوں کی عمریں بڑھا دی جاتی ہیں، اس رات میں لوگوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس رات کی فضیلت میں من گھڑت احادیث بیان کی جاتی ہیں۔ حالانکہ جو فضائل بیان کیے جاتے ہیں وہ فضائل تو سارے کے سارے لیلۃ القدر کی رات کے ہیں، مگر کچھ نام نہاد لوگوں نے اس رات کے بارے میں فٹ کر کے رکھ دیے۔ کچھ لوگ 15ویں شعبان کی رات کو قبرستان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، قبروں کی لیپا پوچھی کرتے ہیں، مٹی ڈالتے ہیں، پھولوں کی پتیاں اور پھول نچھاور کرتے ہیں، اگربتیاں اور موم بتیاں جلاتے ہیں، قبرستان کو روشن کرتے ہیں۔ حالانکہ قبر کے اوپر روشنی کرنے کا مردوں کو کیا فائدہ؟ اگر اس کا عقیدہ توحید قبر میں روشنی نہیں کر سکا تو اوپر دنیاوی روشنی کا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ اگر سنت کے ساتھ محبت اور دنیا کی اس کی ہوئی عبادت قبر میں روشنی پیدا نہیں کر سکی تو لاکھ اگربتیاں اور موم بتیاں بھی جلا لیں تو اس میت کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اس رات میں کچھ لوگ آتش بازی کرتے ہیں، پھل جھڑیاں، پٹاخے، فضول خرچی، شیطانی کام کرتے ہیں اور شیطان کو خوش کرتے ہیں۔ اسی قسم کی ایک اور بدعت، اس رات میں لوگ حلوہ پوڑی تقسیم کرتے ہیں، کھانے بنا کے تقسیم کرتے ہیں، اور لوگوں کا نظریہ ہے کہ 15ویں شعبان کی رات کو روحیں گھر میں آتی ہیں اور کھانا طلب کرتی ہیں۔ اگر کھانا نہ دیا جائے گا تو وہ دیواریں چاٹتی ہیں اور روتی ہوئی واپس پہنچ جاتی ہے۔ بھلا سمجھیے گا کہ سال میں روحوں کو ایک مرتبہ بھوک لگتی ہے؟ اگر وہ روح جنت میں پہنچ چکی ہے تو دنیاوی کھانوں کی ان کی کیا ضرورت؟ کہ اللہ کے پاس جنت میں کھانے نہیں ہیں؟ اس نے تو بڑے خوبصورت جنتی کھانے تیار کر رکھے ہیں۔ اگر وہ روح نعوذ باللہ جہنمی ہے، جہنم میں پہنچ چکی ہے، تو پھر دنیاوی کھانوں کو اسے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ لوگوں کی من گھڑت باتیں، بنائی ہوئی باتیں، یہ بدعات، یہ رسم و رواج اور یہ خرافات ہیں۔ بھلا ان عقل مندوں سے پوچھئے کہ محترم اس رات کو، جس رات کو تم عبادت کرتے ہو، اس رات کا نام کیا ہے؟ لوگ بتاتے ہیں شب برات۔ آپ لفظوں پہ غور کر لیجئے
قرآن و حدیث کی ساری عبارتوں میں شب برات کا لفظ ہی نہیں ملے گا. شب بھی فارسی کا لفظ، برات بھی فارسی کا لفظ. اگر یہ دین تھا تو کم از کم اس کے لیے کوئی عربی کا لفظ ہی تلاش کر لیتے. جس طرح عربی میں لیلۃ المبارکہ، لیلۃ القدر، لیلۃ العرفہ، لیلۃ المنا، یہ راتیں موجود ہیں عربی کے نام میں. کم از کم یہ دانشور لوگ، اپنے آپ کو ڈاکٹر علامہ فہامہ کہلانے والے لوگ، کم از کم عربی کا لفظ ہی بنا لیتے. قرآن و حدیث میں اس کا لفظ کا وجود ہی نہیں ہے. یہ تو لفظ ہی فارسی کا ہے، اور پھر اس میں مختلف قسم کی عبادات، اس کا وجود کہاں سے آئے گا؟ تبھی تو اللہ رب العزت نے اعلان کی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. صدیقہ کائنات ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز دین میں تھی اور نعوذ باللہ محبوب علیہ السلام کو یاد نہیں رہی، آپ نے بتایا نہیں ہے، اس شخص کا عقیدہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ محبوب علیہ السلام خائن تھے، انہوں نے دین پہنچانے میں خیانت کی ہے. حجۃ الوداع کے موقع پہ 1,40,000 سے زیادہ صحابہ، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، آپ نے سب کو مخاطب ہو کے کہا الا هل بلغت، الا هل بلغت، میرے صحابہ میں نے دین پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ سب صحابہ نے بھیا کو دبا ہو کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پہنچایا ہی نہیں بلکہ آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا. اس دین کی خاطر آپ نے کتنی کتنی تکلیفیں کھائی ہیں. پھر محبوب علیہ السلام نے انگلی کو آسمانوں کی طرف اٹھایا، کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، یا اللہ اب تو گواہ ہو جا، یہ لوگ کیا گواہی دے رہی ہیں. دین کوئی معمولی بات نہیں ہے جس میں جو چاہے اضافہ کر دے اور جو چاہے اس میں کمی کر دے. نیکی کے نام پہ دین میں کوئی داخل کرو گے اس کا نام بدعت ہے، اور بدعت اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے. ارشاد باری تعالیٰ ہے هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. کچھ پیشانیاں ایسی اللہ کی عبادت کر کر کے تھک چکی ہوں گی، ماتھے پہ پیشانی پہ محراب کے نشان، گھٹنوں پہ محراب کے نشان، اتنی زیادہ عبادت کرنے والے لوگ پیشانی عمل کر کر کے تھک چکی ہوں گی جانے، تصلی نارا حامیہ، ٹھکانہ پھر بھی جہنم کی آگ ہوگی. تسقی من عین آنیہ، پانی ان کا جہنم کے جہنمیوں سے نکلا ہوا خون اور پیپ اور ابلتا ہوا پانی ان کا پانی ہوگا. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر یہی کہتے ہیں، یہ جو کالے سیاہ ہوں گے چہرے ہوں گے نا، یہ جو بگڑے ہوئے چہرے ہوں گے، یہ بدعتی لوگوں کے چہرے ہوں گے. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، بلکہ ہر خطبہ جمعہ میں ہم یہ پڑھتے ہیں، جب بھی کوئی عالم دین مسنون خطبہ پڑھے گا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت خطبہ ہے وہ پڑھے گا تو یہ الفاظ پڑھے گا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيِ حَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. بہترین بات وہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے، اور بہترین سیرت وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. ارباد بن ساریہ بیان کرتے ہیں ایاکم ومحدثات الامور، لوگوں نئے نئے کاموں سے، دین میں نئی نئی چیزوں کو ایڈ کرنے سے بچ جاؤ. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. ہر نئی چیز نئی دین میں داخل کرنا یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی کا سبب ہے،
اور ہر گمراہی یہ جہنم کا ایندھن بنا دینے والی ہے۔ ہر خطبے میں ہم سنتے ہیں فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، محبوب علیہ السلام نے فرمایا یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم۔ میرے امتیوں خیال رکھنا، آخری زمانے میں لوگ پیدا ہوں گے، علامہ فہامہ کہلانے والے ہوں گے، تمہارے پاس نئی نئی باتیں لائیں گے، نہ تم نے سنی ہوں گی، نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنی ہوں گی، نہ محدثین نے بیان کی ہوں گی، ہر چیز کو دین بنا کے پیش کریں گے۔ ان سے بچ جانا، اپنی اولادوں کو بھی بچانا، جو ان کے قریب ہو جائے گا وہ ان کو گمراہ کر ڈالیں گے اور ان کو فتنے میں مبتلا کر ڈالیں گے۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے ایاکم اصحاب الرأی فإنہم اعداء السنن۔ جو رائے سے کوئی بات نہیں، قرآن پڑھنا، بھلا قرآن پڑھنا بھی بدعت ہے؟ جو رائے سے فتوے دے بھی کھانے پہ قرآن پڑھا گیا ہے، کیا یہ بھی بدعت ہے؟ قرآن ہی ہے نا، عبادت ہی ہے نا۔ جو اس طرح رائے سے فتوے دے، کہا پہچان لو یہ لوگ محبوب علیہ السلام کے دشمن ہیں۔ کوئی عبادت ایسی عبادت ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں جس کو محبوب علیہ السلام نے نہ کی ہو۔ ہر وہ عبادت جو ہے وہ محبوب علیہ السلام نے بتا دی ہے، ہر گناہ محبوب علیہ السلام نے بتا دیا ہے، اس سے بچ جاؤ۔ انبیاء کا کام یہی تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، محبوب علیہ السلام نے فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے بلکہ کتب ستہ کی روایت ہے، حدیث کی جو بھی کتاب اٹھاؤ تمہیں روزہ روشن کی طرح یہ مل جائے گی، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ ہر وہ کام جس میں محبوب علیہ السلام کی مہر نہیں لگی، جو آپ کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، وہ جتنا مرضی خوبصورت بنا لو، اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے، وہ مردود ہے۔ وفی روایت اخری، یہ بھی بخاری مسلم کی ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جو کام میں نے نہیں کیا اور تم اپنی طرف سے کرو گے تو وہ مردود ہے۔ گزشتہ جمعے بھی میں نے یہ حدیث بیان کی تھی، بخاری مسلم کی تھی۔ آنے والے 3 صحابہ تھے، بڑے جلیل القدر صحابہ تھے، جناب علی رضی اللہ عنہ، عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ، اور تیسرے عبداللہ بن عمر بن عاص تھے۔ نیت بھی بہت نیک، صحابہ کی نیت میں شک ہو سکتا ہے؟ ایک کہتا ہے میں ساری رات تہجد پڑھوں گا، دوسرا کہتا ہے ساری زندگی روزے رکھوں گا، تیسرا کہتا ہے میں شادی نہیں کروں گا، نہ بیوی بچے ہوں گے، نہ اخراجات تو ہوں گے، دن رات اللہ اللہ کروں گا، اللہ کے لیے وقف ہو جاؤں گا۔ محبوب علیہ السلام کو پتہ چلا، اچھا تم مجھ سے زیادہ نیک بننا چاہتی ہو؟ میں رات کو سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، بیوی بچوں کے حق بھی ادا کرتا ہوں، اور میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، تم کون ہو مجھ سے زیادہ متقی بننے والے؟ ہاں اگر مجھ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے نا تو مسلمان ہونا تو دور کی بات ہے، من راغب عن سنتی فلیس منی، تم تو میری امت سے نکل جاؤ گے۔ یہ کن کو آپ کہہ رہے ہیں؟ جناب علی ہیں، عثمان بن مظعون ہیں، عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں۔ صحابہ میں سے سب سے زیادہ عبادت گزار عبداللہ بن عمر بن عاص تھے۔ ہر روز ایک قرآن مکمل کیا کرتے تھے۔ محبوب علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ہر روز ایک قرآن، آپ نے روک دیا، منع کر دیا، 7 دن سے پہلے قرآن مکمل نہیں کرنا۔ عبادت اس کا نام ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص بھی تو قرآن پڑھا کرتے تھے، ہر روز روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ نے کہا نہیں نہیں نہیں، ہر روز روزہ رکھنا تیرے نبی کی سنت نہیں ہے، اگر تو رکھے گا امت محمدیہ سے خارج ہو جائے گا۔ آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں جناب، اب قرآن سے بڑھ کر عبادت کیا، رات کی تہجد سے بڑھ کے عبادت کیا،
روزوں سے بڑھ کر عبادت کیا؟ ایک روزہ نفلی اتنا اللہ جل و ثواب سے نوازتی ہے، 70 سال جہنم سے اللہ دور کر کے رکھ دیتے ہیں، اتنی بڑی عبادت۔ اور آپ نے بتایا نہیں دین اس کا نام نہیں ہے، دین اس کا نام ہے جو محمد نے کیا گیا، اس سے آگے بڑھو گے تب بھی مارو جاؤ گے، اس میں کمی کرو گے تب بھی مارے جاؤ گے۔ جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، خادم رسول ہے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، من احدث فیها حدثا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے۔ جو شخص دین میں نیا کام ایڈ کرے گا، دین میں نئی چیز ایجاد کرے گا، فعلیہ لعنت اللہ، اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہوگی، والملائکہ، فرشتوں کی بھی لعنت ہوگی، والناس اجمعین، پوری روح زمین کے تمام لوگوں کی لعنت ہوگی۔ یہ تو ملعون شخص ہو جاتا ہے۔ جناب انس کی دوسری روایت، ان اللہ حجب التوبہ عن کل صاحب بدعہ حتی یدعو بدعہ۔ کیسے ترجمہ کروں؟ اللہ بدعتی شخص کی توبہ قبول ہی نہیں کرتے جب تک وہ بدعت کو چھوڑے نہ۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بدعتی شخص توبہ کرتا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ توبہ تو تب کرے جب وہ بیچارہ گناہ سمجھے، وہ تو گناہ سمجھ ہی نہیں رہا، وہ تو نیکی سمجھ کے کر رہا ہے۔ جب ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے تو توبہ کس بات کی بھائی؟ جب میں اور آپ سگریٹ کو گناہ نہیں سمجھیں گے تو توبہ کس بات کی؟ جب میں اور آپ نشے کو گناہ نہیں سمجھیں گے تو توبہ کس بات کی؟ جب جھوٹ میری زندگی کی عادت بن گئی، آپ کی زندگی کی عادت بن گئی، تو توبہ کس بات پہ؟ توبہ تو تب ہوتی ہے نا جب ہم گناہ سمجھے۔ ہاں ہم زنا کو گناہ سمجھتے ہیں، اس میں توبہ کرتے ہیں، سود کو گناہ سمجھتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، لیکن کچھ گناہ ایسے جس کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں تو توبہ کس بات پہ؟ بدعت تو اتنی خطرناک بات ہے، اتنی خطرناک بات ہے، اس کو عبادت سمجھ کے ہم کرتے ہیں۔ اور محبوب علیہ السلام ہر خطبہ جمعہ میں یہ بتایا کرتے تھے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں، مولویوں کی باتوں کے پیچھے نہ جانا، محمد کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، بہترین ہے، اب اسوہ حسنہ ہے، اپنے نبی کی زندگی کو لینا۔ فإن كل محدثۃ بدعۃ وكل بدعۃ ضلالۃ وكل ضلالۃ فی النار۔ بدعت کے قریب نہ جانا، بدعت بہت خطرناک گناہ ہے، اتنا خطرناک گناہ تمہیں جہنم کا ایندھن بنا دے گی۔ میرے محترم، ہاں اگر اپنی عبادتوں کا اجر لینا چاہتے ہو، اپنی عبادتوں کا صبر لینا چاہتے ہو، اللہ کے ہاں سرخ روح ہونا چاہتے ہو، جنت میں داخلہ چاہتے ہو، اپنا آئیڈیل، اپنا نمونہ، اپنا اسوہ حسنہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنا لو۔ یہ بناؤ گے تو کامیاب ہوگے، وگرنہ نہیں۔ دیکھیں میں آپ سے سوال کرتا ہوں، فجر کے 2 فرض ہیں، اگر کوئی شخص عبادت سمجھتے ہوئے، نیکی سمجھتے ہوئے 2 کی بجائے 3 پڑھ لیتا ہے، کیا ثواب ملے گا؟ آپ نے کہنا نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ جواب یہ ہے کہ محبوب علیہ السلام نے 2 پڑھے ہیں۔ یہی اگر میں کسی اور جگہ پہ کہتا ہوں کہ کل 47واں، کیا یہ محبوب علیہ السلام نے کیا ہے؟ کہیں گے نہیں کیا ہے۔ ادھر پھر آپ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ پھر وہی بات آ گئی، اگر یہ عبادت تھا تو کم از کم دنیا کے یہ مولوی جو آپ کو ابھارتے ہیں عربی کا لفظ ہی تلاش کر لیتے۔ کل عربی کا لفظ ہے، 7 عربی کا لفظ ہے، 40واں عربی کا لفظ ہے۔ یہ مولویوں کے بنائی ہوئی باتیں ہیں، گھڑی ہوئی باتیں ہیں، پیٹ بھرنے کے لیے ہے۔ اسی طرح سیم شب برات، شب برات کا کوئی لفظ عربی میں نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ جب قرآن و حدیث میں یہ لفظ ہی نہیں ہے تو اس کی عبادت کہاں سے آئی؟ شب بھی فارسی کا، برات بھی فارسی کا لفظ ہے۔ تو میرے محترم ادھر سے ہی پہچان لو، عربی میں اللہ نے لفظ نازل کیے ہوئے ہیں، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی رات، لیلۃ المبارکہ، برکتوں والی رات،
لیلۃ القدر کون سی برکتوں والی رات؟ جس رات میں قرآن نازل ہوا اس کو لیلۃ المبارکہ کہا جاتا ہے۔ تو قرآن نازل کس رات میں ہوا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ العرفہ لیلۃ المنا۔ تو یہ عربی کے لفظ موجود ہیں۔ میرے محترم آئیے اس کے بارے میں جو لوگ احادیث بیان کرتے ہیں ایک دو آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی۔ پہلی روایت بیان کی جاتی ہے ان اللہ تبارک و تعالی ينزل لیلۃ فی النصف من شعبان الى السماء الدنیا ان اللہ فیغفر لاکثر من شعر غنم قلب۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں نازل ہوتے ہیں 15ویں شب کو، تو قبیلہ بنو غنم کے قبیلے کی بکریوں کے مطابق ان کے جتنے بال ہیں اللہ ان بالوں کے حساب سے لوگوں کو دنیا میں معاف کر دیتے ہیں۔ یہ روایت بیان کی جاتی ہے۔ اس روایت کو امام البانی، امام ترمذی، امام بخاری اور دیگر محدثین نے ضعیف کہا ہے۔ دوسری روایت بیان کی جاتی ہے اذا كان لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلتها وصوموا یومها۔ جب 15ویں شعبان کی رات آتی ہے تو رات کو قیام کیا کرو، صبح کو روزہ رکھا کرو۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ساری رات آواز لگاتے ہیں کہ آ جاؤ، مجھ سے معافی کرنے والا میں معاف کر دوں، کوئی رزق طلب کرنے والا میں رزق دے دوں۔ یہ روایت بیان کی جاتی ہے۔ میرے محترم یہ روایت تو ہے ہی موضوع۔ موضوع کہتے ہیں من گھڑت، جس کو انسانوں نے خود سے بنایا۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اور دیگر محدثین نے اس کو موضوع کہا ہے۔ تیسری روایت، حالانکہ صحیحین کے اس کے برعکس بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ میں روایت موجود ہے کہ ینزل ربنا تبارک و تعالی فی کل لیلۃ الی السماء الدنیا۔ یہ تو ہر رات کی فضیلت ہے کہ اللہ ہر رات ہی پچھلے پیر آخری رات کے وقت آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا میں آ کے ہر رات ہی آواز لگاتے ہیں حل من مستغفرین فاغفر لہ، ہے مجھ سے کوئی بخشش طلب کرنے والا میں اسے معاف کر دوں۔ حل من مسترزقین، ہے مجھ سے کوئی رزق طلب کرنے والا میں اسے رزق دے دوں۔ تمہارا رب آج بخشش کے خزانے تقسیم کر رہا ہے۔ یہ تو ہر رات میں ایسا کام ہوتا ہے۔ یہ شب برات کے بارے میں تو یہ روایت ہے ہی نہیں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ایک بیان کی جاتی ہے جو شخص اس رات میں 14 رکعتیں نفل پڑھے گا اسے 20 حجوں کا ثواب ملے گا اور 20 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ اس کو علامہ ابن جوزی انہوں نے بھی موضوع کہا ہے، علامہ سیوطی نے بھی موضوع کہا ہے۔ موضوع آپ کو میں نے بتا دیا کہ من گھڑت روایتوں کو کہا جاتا ہے۔ میرا محترم سیدھی سی بات ہے، صاف سی بات ہے، اگر یہ دین ہے تو کم از کم دین میں اس رات کا نام تو ہونا چاہیے تھا، عربی میں اس رات کا نام تو ہونا چاہیے تھا۔ یہ فارسی کا لفظ ہے شب برات، عربی میں قرآن و حدیث میں اس رات کا نام نہیں ہے۔ اس رات میں جو فضائل بیان کیے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے لیلۃ القدر والے فضائل ہیں، وہ تو لیلۃ القدر کی رات کے ہیں۔ اللہ خالق و مالک سے دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھ اور آپ کو